123۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين۔ صدق الله مولانا العظيم۔ تقریباً 1.5-2 پارے سے مسلسل جہاد کی آیات، غزوہ بدر، حنین، تبوک، اس کی تفصیلات چل رہی تھی۔ تسلسل سے قرآن کریم نے بہت لمبا کلام فرمایا ہے جہاد پر، اور پھر جو کل والی آیت تھی اس میں بریک لگائی ان جذبات کو، بریک لگا کے یہ کہا وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، ایسا نہ ہو کہ سارے ایمان والے جہاد ہی کے لیے نکل پڑے۔ تمہارے اندر ہر وقت ایسے اہل علم کی جماعت باقی رہے جو تمہاری رہنمائی کر سکے، تمہیں اعتدال پر رکھ سکے، اور جو زندگی کے تمام شعبوں میں اسلام کے لیے رہنمائی کر سکے۔ اس لیے کہ جہاں دین کا علم پختگی کے ساتھ نہ ہو وہاں اعتدال نہیں رہ سکتا۔ اس لیے کل میں نے حدیث سنائی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان جو ہے، ایک عالم فقیہ دین کا فہم رکھنے والا شیطان پر 1000 عابد سے بھاری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عابد کو گمراہ کرنا شیطان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ کل میں نے امام رازی کی کچھ باتیں آپ کو کل کے درس میں سنائی تھی۔ تو جو علم ہے دین کا صحیح علم، وہ اعتدال پر رکھتا ہے، وہ کسی ایک طرف جھکنے نہیں دیتا، وہ ہمیں اس وصف پر لاتا ہے۔ قرآن نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں ایک معتدل امت بنایا۔ بھئی ہم کون سی امت ہیں؟ ہم میں ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک طرف جھکے اور جھکتے ہی چلے گئے۔ اسی لیے مسلمانوں کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ مسلمانوں کی جس تحریک میں اہل علم تھے ختم ہو گئے یا سرے سے ہی نہیں تھے، وہ تحریک آہستہ آہستہ غلوب کا، بے دینی کا شکار ہو گئی۔ چونکہ قرآن و سنت کا جو مضبوط علم ہے وہی تمام عبادات، عقائد، ان کی حد بندی کرتا ہے، کس کو کہاں رکھنا ہے۔ اسی لیے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھائی سب سے پہلے خلیفہ کون بنے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ لیکن آپ کو پتہ ہے وہ خلیفہ بھی بنے، اور اس وقت حضور کے صحابہ میں علم کے اعتبار سے بھی سب سے بڑی شخصیت کون تھی؟ سیدنا صدیق اکبر۔ ان کے بعد حضرت عمر بنے، ان کے بعد حضرت عثمان بنے، ان کے بعد کون بنے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ انہوں نے جب اپنی سیاسی اور انتظامی قیادت سنبھالی، یہ صرف سیاسی اور انتظامات کے ماہر اور امام نہیں تھے، یہ دینی علوم کے بھی 100%۔ کیوں؟ اللہ کے نبی کیا فرما گئے تھے؟ صحیح بخاری کی جو حدیث جو میں نے جمعے میں سنائی تھی، حضور نے کیا فرمایا تھا؟ تمسکوا بسنتی وسنت الخلفاء، بلکہ دوسری حدیث جو میں جمعے میں سنا نہیں سکا، وقت پورا ہو گیا، احادیث تو ساری رہ گئی تھی جمعے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا لوگوں میرے بعد بڑا اختلاف دیکھو گے، بڑے جھگڑے دیکھو گے، سیرا بعدی، میرے بعد تم بہت اختلافات دیکھو گے، لیکن تم میرے اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو صرف پکڑنا نہ، بلکہ فرمایا بن نواجز، داڑوں کے ساتھ، جاڑ کے ساتھ ان کو کیا کرنا؟ مضبوطی سے پکڑ لینا۔ آدمی جو جاڑ سے جو چیز پکڑتا ہے وہ چھوٹتی نہیں ہے، ان کو پکڑ لینا۔
اور بعد میں پھر جیسے جیسے سیاسی اور انتظامی طور پر ایسے لوگ مسند خلافت پر آئے جو سیاسی طور پر تو کتنے ہی سمجھدار ہوں، لیکن علم کے اعتبار سے جب ان کا معیار گرا تو دیکھو بھائیو پھر دین کے اعتبار سے انہوں نے کیا کیا؟ نقصان کیا۔ آج ہمارے یہاں بھی یہی مسئلہ اسی طرح جاری ہے۔ ہمارے یہاں دینی جماعتوں میں اور دوسرے معاملات میں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ آیا یہ بندہ دین کا عالم بھی ہے یا نہیں، اس لیے قیادتیں ان لوگوں کے ہاتھ میں بھی چلی جاتی ہیں جو دین کے اعتبار سے بھائی بالکل کیا ہوتے ہیں؟ کورے ہوتے ہیں، زیرو ہوتے ہیں۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے جو خود دین، جس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ عمل کس درجے کا ہے، اس کو کس دائرے میں رکھنا ہے، تو جناب وہ دوسروں کو، جس کو خود ہی تیرنا نہیں آتا وہ دوسروں کو تیرنا کہاں سکھائے گا؟ جس کو خود ہی اڑنا نہیں آتا وہ دوسروں کو اڑنا کیا سکھائے گا؟ اس لیے ہر نبی جو ہوتا ہے وہ تمام خوبیوں اور صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ علم میں بھی بھائی کیا ہوتا ہے؟ سب کا استاد اور سب کا امام ہوتا ہے۔ اس لیے پچھلی آیت میں یہ بات فرمائی کہ یتفقہوا فی الدین، اس لیے رسول حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بطور خاص وہ اکابر اہل علم صحابہ جو علم میں بہت فائق تھے ان سب کو اپنی شورا میں رکھا اور ان کو پابندی لگا دی کہ وہ کہیں جا نہیں سکتے۔ میں نے آپ کو سنایا تھا ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فجر کے بعد دیکھا کہ عبداللہ ابن مسعود اپنی سواری، جیسے ہمارے یہاں گاڑی تیار ہو رہی ہوتی ہے نا، اس کا ذرا پانی چیک کر لو، تیل، اور جو دوسری سواریاں تھیں اس زمانے کی، دیکھا تیاری میں، کہا ابن مسعود کدھر کو؟ کہنے لگا میں فلاں جگہ جا رہا ہوں۔ کیوں؟ وہاں جہاد ہو رہا، فتوحات ہو رہی ہیں، میں بھی دنیا کی نعمتوں سے مزہ لوں۔ حضرت عمر کو غصہ چڑھ گیا۔ حضرت عمر نے کہا اچھا خلافت کی مصیبت میرے گلے میں ڈال کے تم موجوں میں جانا چاہتے ہو؟ کہا خبردار اگر آئندہ سے کہیں گئے، تمہیں تو بطور خاص کہہ رہا ہوں۔ عبداللہ ابن مسعود پر پابندی لگا دی کہ تم مدینہ سے باہر جا۔ اب عبداللہ ابن مسعود رک گئے، لیکن شکوہ پیدا ہوا سارے ادھر ادھر جاتے ہیں، میرے اوپر پابندی، میں مدینہ سے باہر نہیں جا سکتا۔ کچھ دوستوں سے ذکر کیا یار مجھے حضرت عمر کہیں جانے نہیں دیتے۔ وہ دوست اکٹھے ہو کے حضرت عمر کے پاس آئے کہ جی آپ کو پتہ ہے عبداللہ ابن مسعود حضرت عمر سے پہلے اسلام لائے۔ بھائی عبداللہ ابن مسعود حضرت عمر سے، حضرت عبداللہ ابن مسعود تو پہلے 6-7 بندوں میں سے ہیں اور ان کا احترام بھی بڑا تھا۔ جب انہوں نے حضرت عمر سے کہا آپ ان کو کیوں نہیں جانے دیتے، تو حضرت عمر نے ان سے کہا پگلو تمہیں نہیں پتا، یہ ایسا بندہ ہے میں ہر فیصلے میں اس کے علم کا محتاج ہوں۔ میں ہر فیصلے میں کیا ہوں؟ اس کے علم کا محتاج ہوں۔ مجھے ہر معاملے میں اس سے رہنمائی لینی ہوتی ہے، اس سے کیا کرنا ہوتا ہے؟ مشورہ کرنا ہوتا ہے۔ اور اسی لیے جب کوفہ والے اڑ کر بیٹھ گئے نا کہ ہمیں کوئی بڑا عالم دیں، کون سا دوں؟ وہ کہتے ہیں عبداللہ ابن مسعود۔ حضرت عمر نے فرمایا نہ عبداللہ ابن مسعود تو میں نے اپنے لیے رکھا ہوا، یہ نہیں دیتا، مجھے اس کی ہر وقت ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا نہیں جی ہم نے اسی کو لے کر جانا ہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا تھا اچھا اگر تم اس کو لے کر جاؤ گے جو تمہاری تنخواہیں اور وظائف ہیں پورے شہر کی وہ آدھی کر دوں گا۔ وہ کیا کر دوں گا؟ آدھی کر دوں گا۔ آدھی عبداللہ ابن مسعود کی شکل میں لے لو، آدھی پیسوں کی شکل میں لے لو، یہ اتنا قیمتی بندہ ہے۔ اور میں نے کئی مرتبہ بتایا حضرت عبداللہ ابن مسعود کتنے قد کے تھے؟ 3.5 پونے 4 فٹ قد تھا ان کا۔ کہا آدھی تنخواہ کاٹوں گا، پورے صوبے کی آدھی تنخواہ کاٹ کر عبداللہ ابن مسعود کو دیا۔ اور جب بھیجنے لگے کہنے لگے میرا دل تو نہیں کر رہا، یہ بندہ میں نے اپنے لیے رکھا ہوا ہے لیکن تم مجبور کر رہے ہو، چلو تمہیں بھیج دیتا ہوں۔ اس لیے جب حضرت علی خلیفہ بنے، حضرت علی جب کوفہ آئے نا تو 3-4 دن لوگوں میں گھومے پھرے تو کیا کہا اللہ جل جلالہ ابن مسعود پر، چونکہ عبداللہ ابن مسعود تو بہت پہلے فوت ہو گئے تھے، کہا اللہ تعالیٰ عبداللہ ابن مسعود پر رحمت نازل کرے، یہاں راستے کے کنارے پر بیٹھ کر سامان بیچنے والے کو بھی عالم بنا دیا۔ ہماری زبان میں کہیں یہاں ریڑھی لگانے والے کو بھی کیا بنا دیا ہے؟ عالم بنا دیا ہے۔ اور حضرت اتنے حیران ہوئے کہ کوفہ کی علمی سطح کو عبداللہ ابن مسعود اس درجے میں اوپر تک لے گئے۔ تو بھائی یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، صحیح علم نہ ہو میں نام نہیں لیتا، میرا جی چاہتا ہے میں نام، چونکہ مقصد اصلاح ہے۔ ہم دیکھتے کہ جہاں جہاں دینی جماعتوں میں دین کے اعتبار سے جہاں جہاں کوتاہیاں آئیں اس کی بنیادی وجہ یہ تھی
کہ انہوں نے صحب علم لوگوں سے رہنمائی نہیں لی۔ علم جو ہے وہ ایسا مرکزی بیم ہے، جیسے پوری عمارت میں جو بیم ہوتے ہیں وہ پوری عمارت کو کیا رکھتے ہیں؟ اپنے دائرے میں رکھتے ہیں۔ قرآن و سنت کا صحیح علم جو ہے وہ عملی اعتبار سے مسلمانوں کو صحیح اعتدال پر رکھے گا کہ اس کام کو کتنا کرنا ہے، کتنا نہیں کرنا۔ اس کے بعد قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، اب اس موضوع کو قرآن کریم یہاں مکمل کر رہا ہے، چونکہ مسلسل سورہ انفال سے لے کر سورہ توبہ کے آخر تک، اب قرآن کریم میں آخر میں فرمایا کہ اے ایمان والو، تم جہاد کی ترتیب یہ رکھو، جو تم سے قریبی لوگ ہیں ان سے جہاد شروع کرو۔ اصل میں ذرا اس سے پہلے یہ سمجھ لیجئے، جہاد بھی دعوت کی ایک شکل ہے۔ بھائی جہاد کیا ہے؟ اسلام کی دعوت کی۔ جو لوگ دعوت دین، تبلیغ دین اور جہاد میں فرق کرتے ہیں وہ جہالت والا کام کرتے ہیں۔ اصلاً جو جہاد ہے وہ بھی کیا ہے؟ دعوت ہی کی ایک شکل ہے۔ عام زبان سے جب دعوت دی جائے گی، اس میں جہاں جہاں مخالفین رکاوٹ پیدا کریں گے، بھائی اس رکاوٹ کو دور کرنے کا نام کیا ہے؟ جہاد ہے۔ اس رکاوٹ کو دور کرنے کا نام کیا ہے؟ اس لیے جب جہاد کیا جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کیا سکھلایا؟ پہلے جا کے زبان سے ان کو اسلام کی دعوت دینی، انہیں کہنا بھائی ہماری دعوت کو قبول کر لو، ہر اعتبار سے تمہارے حقوق ہم جیسے ہوں گے۔ اگر ان کو یہ بات بارے میں نہ ہو، دوسری بات ان کو کہیں گے اگر آپ مسلمان نہیں ہونا چاہتے پھر ہماری رعایا بن کر رہو، ہماری عوام اور ماتحت بن کر رہو، ہمیں جزیہ دو گے، تمہاری دنیاوی اعتبار سے ہر اعتبار سے حفاظت کریں گے، امن سے کوئی لڑائی نہیں ہے۔ اگر وہ اس دوسری آفر کو بھی قبول نہ کریں، نہ ہم تمہارے دین میں آتے، نہ تمہارے ماتحت بن کے رہتے، اسلام پھر تیسری بات ان کو کہتا کہ آؤ پھر میدان میں، پھر تلوار سے فیصلہ ہوگا، جو غالب آ جائے اسی کی حکومت، جو غالب آ جائے کیا؟ اسی کی حکومت ہے۔ چونکہ دعوت کی ترتیب یہ ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، پہلے اپنے قریبیوں کو، پھر ان سے قریب والوں کو، پھر جو اس سے دور ہے، پھر جو اس سے دور ہے۔ یہی ترتیب بھائی کس کی ہے؟ جہاد کی ہے۔ ایک بات تو قرآن کریم نے یہاں یہ بات کی۔ دوسری بات یہ فرمائی، آپ نے یہ دیکھا کہ مسلسل سورہ توبہ میں منافقین کا تذکرہ بہت زیادہ ہے۔ کیوں بھائی ایسا ہی ہے؟ منافقین کا تذکرہ بہت آیا۔ اب منافقین کی ایک آخری علامت اور نشانی قرآن کریم نے بات کو بتلا کر بات کو مکمل کر دیا۔ منافقین کی ایک نشانی کیا بتائی؟ اور بھائی وہی جو میرا ہر درس میں کہتا ہوں کہ اس سے مجھے اور آپ کو بھی سمجھنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ بھائی سمجھ پا رہے ہیں میری بات؟ مجھے اور آپ کو بھی دیکھنا کیا یہ حرکتیں ہم تو نہیں کرتے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا منافقین کی نشانی یہ ہے، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آیت اترتی ہے، کوئی حکم اترتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکام اترتے ہیں، تو یہ جو منافقین ہیں نا، یہ آپ غریب مسلمانوں سے مذاق کرتے ہیں۔ انہیں کہتے ہیں جناب یہ جو آیت اتری ہے کیا فائدہ ہوا تمہیں اس کا؟ اگر یہ آیت نہ اترتی تو کیا نہ ہو جاتا؟ اس آیت کے بغیر نہیں تمہارا دین پورا تھا۔ یہ جو آیت اتری ہے اس نے تمہارے ایمان میں کیا اضافہ کیا؟ اس نے تمہیں کیا ترقی دی ہے؟ یہ رویہ کن کا ہے؟ اور آج ہمارا بھی رویہ یہ ہے۔ ہمیں پتہ نہیں ہوتا، میں ادھر ادھر مجلسوں میں ہر وقت ہمیں عوام میں جانا پڑتا ہے۔ سچ بات یہ ہے کہ دنیاوی اعتبار سے پڑھے لکھے دین کی کسی بات کا یوں مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کے پیچھے حدیث ہے، یہ دین کا حصہ ہے۔ یہ کس کا حصہ ہے؟ یہ دین کا حصہ ہے۔ میں نے ابھی چند دن پہلے ایک پڑھے لکھے لوگوں میں گیا، وہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کا مذاق اڑا رہے تھے۔ بھئی یہ جو کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا ہے یہ کسی مولوی کی ایجاد ہے؟ بھئی کس کی ایجاد ہے؟ حدیث کی کوئی کتاب ایسی ہے؟ کھانے پینے کا باب کھولو اور اس میں یہ حدیث نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کھانے پینے سے پہلے۔ اب میں وہاں تحمل کر کے بیٹھا رہا، چونکہ مزاج یہ ہے کہ ایسی جگہ جا کے ہم بحث میں حصہ نہیں لیتے۔ جب وہ کافی 2-4 منٹ بحث لمبی ہو گئی نا، تو جو میرے میزبان تھے وہ یہاں بھی آتے ہیں، مجھے کہنے لگے مفتی صاحب اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟
میں نے کہا حکم تو جی ماشاءاللہ سارا بزرگوں نے بتا ہی دیا جو ہے، بس ایک بات بتا دیتا ہوں، اگر آج ہی میڈیکل کی رپورٹ میں کسی بے اعتماد اخبار کے کونے سے بھی پڑھ کے بتا دوں نا کہ یورپ کی کسی یونیورسٹی کا فرضی نام لے کر کہہ دوں کہ ماشاءاللہ میڈیکل کی رپورٹ آئی ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے چاہیے، یہ بہت ضروری ہیں، ہاتھوں سے جراثیم صاف ہو جاتے ہیں، تو میں نے کہا ماشاءاللہ جو بھائی تردید کر رہے ہیں نا، دیکھنا یہ کیسے مزے لے لے کے ان کو بیان کریں گے۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ آپ میرا مزاج سمجھتے ہیں، میں نے بڑی مرتبہ اس مضمون کو بیان کیا ہے، میں اس میں اللہ اور اس کے رسول کی توہین سمجھتا ہوں۔ ایک بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، ہمارے کانوں میں پڑتی ہے حضور کی، اور بعد میں کوئی میڈیکل کسی ڈاکٹر کی کوئی رپورٹ پڑھ لی، ہم کہتے ہیں واہ 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 کمال ہو گیا، اچھا اس کا یہ فائدہ ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ ہم حضور علیہ السلام پر صحیح طرح ایمان نہیں لائے۔ صحیح طرح ایمان، جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا سواک مطہرۃ بالفم، مسواک منہ کو صاف کرتی ہے، منہ کو صاف رکھو، اس سے تمہیں بہت سے فائدے ملیں گے، تو بھائی آج اگر مسواک پر کوئی نئی تحقیق آ جائے تو ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا؟ بھائی بولو تو صحیح، ہمیں اس اضافے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھوک رکھ کر کھاؤ، ابھی بھوک باقی ہو کیا کر دو۔ اب جدید دنیا جو چاہے ثابت کر دے، ہمارے ایمان میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے، چونکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، ہمارے آقا نے جو فرما دیا وہ کیا ہے بالکل۔ تو منافقین یہی کرتے تھے، جب کوئی صورت اترتی، کوئی آیت اترتی، کہتے یار اس سے تم کیا ہو گیا، یہ تو رویہ ان کا تھا۔ اور اس کے مد مقابل ایمان والے، ایمان والوں کے چہرے چمک اٹھتے، قرآن کہہ رہا ہے۔ وہ کیسے چمک اٹھتے؟ جب کوئی آیت اترتی، قرآن کہہ رہا ان کا ایمان بڑھ جاتا۔ کس طرح؟ اگر پہلے قرآن کی 4000 آیتیں ہیں، وہ 4000 کو سچا مان رہے ہیں، تو اب قرآن کی 5 آیتیں اور آ گئی تو ٹوٹل آیتیں کتنی ہو گئی؟ وہ کہتے ہیں الحمدللہ پہلے ہمارا ایمان 4000 پر تھا، اب کتنے پر ہو گیا؟ 4000 اور مزید کتنی ہو گئی؟ ہمارا ایمان ترقی کر گیا۔ ہمارا ایمان کیا کر گیا؟ ترقی کر گیا۔ وہ خوش ہوتے اور وہ الفاظ کو سن کے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا، ان کے ایمان میں بھائی کیا ہوتا؟ اضافہ ہوتا۔ اور ایمان کا اضافہ کیا ہے؟ ظاہر ہے منافق میں چونکہ ایمان ہی نہیں، وہ جیسے کہتے ہیں نا ہجڑے کو مردانگی کا کیا پتا، منافق کو ایمان کی لذت کا کیا پتا، ریاکار کو اخلاص کے مزے کا کیا پتا۔ میں آپ سے قرض کروں، ہر کام کو اللہ کے لیے کرنے کا بھی ایک عجیب نشہ ہے، ریاکار کو وہ سمجھ آ نہیں سکتا۔ ایمان کی ایک ایسی مٹھاس ہے، بے ایمان اور منافق کو وہ کہاں سمجھ آئے بھلا۔ ایمان والوں کے چہرے چمک اٹھتے، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے قرآن نے کیا فرمایا؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ یقیناً ایمان والے وہ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وجلت قلوبہم۔ اب میں اردو بے بس ہے، وجلت کا کیا ترجمہ کروں؟ جتنے مرضی اردو کے الفاظ لے آؤ، وجلت کا ترجمہ ٹوٹا پھوٹا مطلب گھڑ بنا سکتے ہیں، مترجمین بیچارے بے بس ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کیا کریں، یہاں اردو میں کوئی ایسا لفظ ہی نہیں ہے جو وجلت قلوب کو کرے۔ وجلت کا ترجمہ نہ جلائے قلب سے ہو سکتا، نہ دل کی تازگی سے ہو سکتا، کوئی لفظ لے آؤ، وجلت قلوب کا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ وجلت قلوب اس کیفیت کو کہتے ہیں کہ وہ جب اللہ کا ذکر، میں بھی ترجمہ نہیں کر سکتا، ہمارے بڑے بڑے وہ ہم ایک میں نہ دو میں ہم کہاں کر سکتے ہیں، جب بڑے بڑے مترجمین نہیں کر سکے تو ہماری کیا اوقات ہے۔ وجلت قلوبہم کا کیا معنی ہے؟ کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، ان کے دل میں ایک ایمان کی ایسی روشنی اٹھتی ہے کہ ان کے جسموں کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے جسم پر کیفیت آ جاتی ہے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور وہ آخرت کی طرف ان کا میلان بڑھ جاتا ہے، ان کا ایمان ترقی کرتا ہے۔ ان کا ایمان کیا کرتا ہے؟ ترقی کرتا ہے۔ وہ اس ایمان کی لذت اور مٹھاس کو یوں محسوس کرتے ہیں کہ ان کا، میں نے عرض کیا، ان کے جسم کا روحاں روحاں اللہ کے سامنے سربہ سجود ہو جاتا ہے کہ ہو اللہ نے مجھے کیا حقیقت سمجھا دی، اللہ نے مجھے کیا مٹھاس دے دی۔ تو فرمائے اذا ذکر اللہ، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، ان کے دل کو کیا حاصل ہو جاتی ہے؟ جلا حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ رویہ ہے ایمان والوں کا۔ اب بھائیو، اللہ کی توفیق سے
ہم جیسے یہاں بیٹھتے ہیں دین کی بات کا ذکر کرتے ہیں، آپس میں سنتے سناتے ہیں، بھائی ایمان کو ترقی ہوتی ہے یا نہیں؟ یہی ایمان ہے ان ایتوں میں جو ہمارے سامنے قرآن کریم ایمان والوں کی نشانی بتا رہا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ آدمی علم کی کسی بھی معراج پر پہنچ جائے، ایمان کا تذکرہ، ایمان کا ذکر، نصیحت کرنا، سننا، پڑھنا، اس میں لگا رہے، چونکہ اسی سے کیا ہوتا ہے ایمان کی شعب الایمان میں امام بہقی نے ذکر کیا، رسول حضرت عمر مسجد تشریف لائے، خلیفہ وقت حضرت انس، اب حضرت انس بیٹوں کی جگہ ہے، حضرت انس کیا ہے؟ بیٹوں کی جگہ ہے۔ حضرت عمر نے کہا انس ادھر آؤ، حاضر ہو گئے، جی امیر المومنین، کہنے لگا کچھ آخرت کا تذکرہ کرو میرے سامنے بیٹھ کر۔ کس کا تذکرہ کرو؟ کچھ آخرت کا اور ایمانی باتوں کا ذکر کرو۔ کہا امیر المومنین کیوں؟ کہنے لگا اس سے میرا ایمان بڑھے گا۔ اس سے کیا کرے گا؟ ایمان بڑھے گا۔ حضرت انس کو سامنے بٹھا لیا، حضرت انس اس موضوع پر باتیں کرتے رہے، حضرت عمر آنکھیں بند کر کے سنتے رہے، کافی دیر سنتے رہے، پھر کہا انس بس کرو، مجھے جلائے قلب حاصل ہو گیا۔ مجھے کیا حاصل ہو گیا ہے؟ جلائے قلب حاصل ہو گیا ہے۔ اس لیے میں آپ کو سچی بات بتاؤں، ہم 8-10 دن اگر کتاب اور مطالعے سے کٹ جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کہاں سے کتنا نیچے آ گئے، کہاں سے کتنے نیچے آ گئے ہیں۔ اسی لیے موت تک آدمی اس سلسلے میں جڑا رہے، پڑھتا رہے، پڑھاتا رہے، دین کی بات سنتا رہے، کرتا رہے، کوئی نہ کوئی نصیحت نظروں سے گزرتی رہے، کوئی نہ کوئی نصیحت کان میں پڑتی رہے۔ اس کی مثال اس طرح ہے جس طرح سبزی کو اور کھیتی کو پانی لگانا، سبزی کٹ بھی جائے، آپ نے دیکھا ہے بھائی سبزی فروش جو ہیں وہ پانی کا ترونکا لگاتے ہیں کہ نہیں؟ کیونکہ تازہ رہتی ہے، اور اگر اس کو پانی لگتا رہے تو بھائی فصل کیا رہتی ہے؟ تازہ رہتی ہے۔ اس لیے قرآن نے فرمایا، اب ذرا دیکھیں یہاں یہ اس موضوع کی آخری آیات میں قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، تم جنگ کرو ان لوگوں سے جو تمہارے قریب قریب کافر رہتے، وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، وہ تمہارے اندر سختی پائیں۔ جب کافروں سے کفر کے اعتبار سے بات ہو تو کیا کرو؟ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرو، ان کے سامنے لجاجت نہ کرو جیسے آج اسلامی مسلمانوں کے حکمران کرتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے ہر وقت دوسروں کو آنکھیں دکھاتے رہو، نہیں، جس وقت کفر اور اسلام کی بات ہو تو کیا کرو؟ میں مثال دے دیتا ہوں، ہمیں توقع نہیں تھی کہ قطر والے اتنے پانی میں ہو گئے چونکہ عربوں کا بیڑا غرق ہوا پڑا ہے، لیکن جب انہوں نے یہ کہا جناب ہمارے یہاں ہم جنس پرستی فلاں فلاں ہوگا، تو قطر نے کیا کہا تھا؟ بھائی یہ چیزیں ہماری اسلامی تہذیب کے نہیں ہونے دیں گے۔ یہ ہے وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، جہاں کفر اور اسلام کی بات آئے وہاں کیا کرو؟ وہاں ڈٹ کے رہو۔ اور اسی سے مجھے اور آپ کو کیا سبق ملا؟ اگر بھائی اپنے خاندان، اپنے گھر میں کوئی غلط کام ہو رہا، وہاں لپ لپ نہیں کرنی چاہیے۔ ہم کرتے ہیں جی میں ہن کی کرا، منڈے جوان ہو گئے نے جی ہن نہیں مان دے، یہ کوئی جواب ہے؟ جی بچے جوان ہو گئے نے ہن نہیں مان دے۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے میں یار یہ بھی کرنا چاہتا ہوں لیکن بچے نہیں مانتے، فلاں نہیں مانتے۔ میں کہا جس مکان میں رہتے ہیں وہ کس کے نام ہے؟ کہنے لگا میرے نام ہے۔ میں کہا اگر کل کو بچے نہ مانے کہ ہمارے نام لگوا دو گے؟ کہنے لگا جی نہیں۔ میں نے کہا اس سے پتہ چلا آپ کے ہم مکان کی اہمیت تھی، اس بے دینی کو آپ نے برا نہیں سمجھا۔ جائیداد میں ہم بڑے سمجھدار ہیں۔ بھائی ناراض تو نہیں ہوتے آپ؟ جائیداد میں ہم بچوں کی ایسی تیسی ان کی، جب بے دینی کی بات آتی کہتے بچے نہیں مانتے۔ ٹھیک ہے بچے نہیں مانتے، بچوں کو یوں تو کہہ سکتے ہو جناب تم نے اگر اس بے دینی سے کوئی کام کرنا ہے تم کرو، میں نہیں شریک ہو سکتا۔ اگر بیٹے کی شادی ہے وہ کہتا ہے یہاں یہ غلط کام ہونے، اس کو کہا بیٹا جو چاہو کرو، انشاءاللہ یہ تمہارا سفید داڑھی والا باپ تمہارے اس برے کام میں شریک ہے۔ لیکن ہم ماشاءاللہ چوڑے ہو کے آگے آگے پھر رہے ہوتے ہیں، کیوں؟ پتر دا بیاہ ہے۔ کس کا بیاہ؟ کس کی شادی ہے؟ بیٹے کی شادی۔ تو بھائیو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، بے دینی میں تمہارے اندر ایک سختی ہو، یہ ایمان کی علامت ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، تم اچھی طرح جان لو اللہ کی مدد کن لوگوں کے ساتھ ہوگی؟ متقیوں کے ساتھ ہوگی۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے نا، فَمِنْهُمْ، ان منافقوں میں سے، من یقول، بہت سے بدبخت وہ ہیں جو کہتے ہیں ایکم زادتہ ہذہ ایمانا، اس آیت سے تمہارے ایمان میں کیا اضافہ ہوا؟ اگر یہ آیت نہ اترتی تو پھر کیا ہو جاتا؟
یہ تو ان کا رویہ ہے۔ اب آئیے ذرا ایمان والوں کا، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بس بہرحال وہ لوگ جو ان کو اللہ نے ایمان دیا وہ کیا کرتے ہیں؟ فَزَادَتْهُمْ ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، محاورتاً میں یوں ترجمہ کرتا ہوں، وہ اس آیت کو سن کے تر و تازہ ہو جاتے ہیں، وہ خوش ہو جاتے ہیں، ان کو لذت آ جاتی ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، بہرحال وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق ہے، مرض سے یا نفاق مراد ہے، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، ان کی گندگی پہلی گندگی کے ساتھ مل کر اور بڑھ جاتی، ان کا نفاق اور بڑھ جاتا ہے۔ وَمَاتُوا، اور یہ اس گندگی کے ساتھ اس طرح مریں گے، وَهُمْ كَافِرُونَ، کہ یہ کافر ہی ہوں گے۔ أَوَلَا يَرَوْنَ، کیا یہ دیکھتے نہیں، أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، کہ ان کو آزمایا جاتا ہے سال میں 1-2 مرتبہ۔ ہم جہاد کا حکم دیتے ہیں سال میں، آپ دیکھ رہے ہیں منافق کس طرح بلوں میں داخل ہوتے ہیں۔ دیکھو بھائیو، بات لمبی ہو جاتی ہے، میری بات سنو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم منافقوں کو سال میں 1-2 مرتبہ آزماتے ہیں، ایسا کام جو ان کے نفاق کو ننگا کر دیتا ہے۔ تمہیں بھی زندگی میں کہیں نہ کہیں ہم ایسی مشقتوں میں ڈالیں گے جہاں تمہاری دینداری کو آزمائیں گے کہ آیا تم وہاں اپنی دینداری پر پختہ رہتے ہو کہ نہیں۔ ایمان والے پختہ رہیں گے، جو نکمے ہوں گے اور جو کمزور ہوں گے وہ پختگی نہیں دکھائیں گے۔ ثم لا یتوبون، پھر یہ ہرگز توبہ نہیں کرتے، ولا ہم یذکرون، نہ یہ کوئی نصیحت حاصل کرتے ہیں، بلکہ ان کا رویہ یہ ہے وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، جب بھی کوئی صورت نازل کی نا، حقارت سے نظر بعضهم إِلَىٰ بعض، ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہو، کہ یہ کیا، آنکھوں سے کیا کرتے ہیں، یہ حقارت، توہین، نظر بعضهم إِلَىٰ بعض، ایک دوسرے کی طرف حقارت سے دیکھتے ہیں۔ هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا، کیا آپ نے دیکھا ان میں سے کسی کو؟ اور یہ پھر پلٹ جاتے ہیں، جب یہ پلٹ جاتے ہیں میری آیات سے منہ پھیر لیتے ہیں، صرف اللہ قلوبہم، پھر اللہ بھی ان کے دلوں کو کیا کر دیتے ہیں۔ پہلے یہ دیکھو، آخری بات بھائی سنو، چونکہ یہ اللہ کی آیات سے منہ پھیرتے ہیں، اللہ پھر ان کے منہ پھیرنے پر کیا لگا دیتے ہیں، مہر لگا دیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں جاؤ پھر۔ میں نے بڑی مرتبہ آپ سے عرض کیا ہے، لوگ کہتے ہیں یہاں اللہ کا قصور نکال دیتے ہیں، یار جدو اللہ نے مہر لاتی پھر انہوں نے کی قصور ہے۔ بھائی ڈاکٹر کے پاس جب جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جائے نا، ڈاکٹر کہے جناب شراب پی پی کے گردے ختم ہو گئے، یہ ڈاکٹر نے خراب کیا، ڈاکٹر نے اطلاع دی، ڈاکٹر نے تو اطلاع دی، ڈاکٹر نے تو گردے خراب نہیں کیے۔ ڈاکٹر کیا کرتا ہے، جناب میٹھا بہت کھایا گیا ہے، اب شوگر ہے، اب جی بریک لگا دو۔ ڈاکٹر شوگر پیدا کرتا ہے، شوگر ہونے کی اطلاع دیتا ہے۔ جس وقت ہم غلط کرتے 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 اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ ہم ہدایت کے دائرے سے باہر چلے جاتے ہیں، صرف اللہ قلوبہم، اللہ تو رپورٹ دے کر کیا لگا دیتے ہیں، مہر لگا دیتے ہیں، اصل بندوں کا قصور ہے۔ اس لیے فرمایا صرف اللہ، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو پھیر دیتے ہیں، بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ، پھر وہ ایسے لوگ بن جاتے ہیں لا يفقہون، ان کو کوئی دین کی بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ۔